السلام علیکم۔ یہ خاموشی کہاں تک کتاب سلسلے کی دوسری قسط میں خوش آمدید۔ کارگل وار میں کیا ہوا، ہمارے بہادر جوانوں کو کیسے جنگ میں دھکیلا گیا اور کیسے ان بہادروں کو دشمن کے رحم و کرم پر بیزار و مددگار چھوڑ دیا گیا۔ جب کارگل سے باعزت طریقے سے نکلنے کا راستہ بتایا گیا تو مشرف کس پر چڑھ دوڑے، یہ سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کیا جائے گا۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے درخواست کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتے رہیں۔ سر، کشمیر میں ایک اور محاذ کھول دیں، میں نے روسٹرم کے پیچھے کھڑے ہوئے کہا۔ جنرل مشرف چونک پڑے، پہلے ہی اتنے پریشان تھے، کھسک کر کرسی کے اگلے سرے پر آ گئے، پھر مجھ پر برس پڑے۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اتنی بگڑی ہوئی صورتحال میں تم چاہتے ہو کہ میں بات کو اور بگاڑ دوں، جنگ کو پھیلا دوں؟ میں بھی روسٹرم کے پیچھے سے باہر نکل آیا۔ آپ نے جو سوال پوچھا تھا اس کا کوئی اور حل نہیں، اس کے سوا مورچوں کو گرنے سے بچانے کا کوئی اور طریقہ نہیں۔ میں جنگ پھیلانے کا مشورہ نہیں دے رہا، بلکہ باعزت طریقے سے سپاہ کو نکالنے کا واحد حل تجویز کر رہا ہوں۔ اگر آپ اس کو مناسب نہیں سمجھتے تو کوئی اور طریقہ اپنے مورچوں کو دشمن کے ہاتھوں میں آنے سے اور ان میں پھنسے ہوئے جوانوں کو بچانے کا نہیں ہے۔ نیشنل ملٹری آپریشن سینٹر کی میٹنگ ہو رہی تھی۔ کارگل کی سنگلاخ پہاڑوں پر ہماری پوسٹیں لگاتار گر رہی تھیں۔ ان دنوں جنرل مشرف اور جنرل محمود کو واضح طور پر پریشان دیکھا جا سکتا تھا۔ ہر کوئی اس بات پر تبصرہ کرتا۔ اب کارگل سے کسی طرح بچی کھچی عزت بچا کر نکلنے کا طریقہ سوچا جا رہا تھا۔ مجھے پچھلی میٹنگ میں جنرل مشرف نے کہا تھا اس بات کا تجزیہ کر کے بتاؤں کہ پوسٹوں کو گرنے سے کیسے روکا جا سکتا ہے۔ پاکستان ایئر فورس شروع سے ہی اس تنازع سے باہر رکھی گئی تھی کہ کہیں بات بڑھ نہ جائے، جبکہ ان کی ایئر فورس لگاتار کارروائیاں کر رہی تھی، ہمارے جوانوں پر آگ برسا رہی تھی۔ عجیب منطق تھی، پہلے خواہ مخواہ چڑھائی کر دی، جنگ سر لے لی، پھر اپنے ہاتھ باندھ لیے۔ اتنا بھی کرنے کا حوصلہ نہ رہا جتنا دشمن کر رہا تھا۔ ڈر گئے، ہوائیاں اڑنے لگیں۔ کیا یہ سب سوچا نہیں تھا؟ تمام زمینی حقائق کا جائزہ لینے کے بعد میں نے نیشنل ملٹری آپریشن سینٹر کی میٹنگ میں اپنا تجزیہ پیش کیا، دشمن کی کارروائیاں اور دیگر بیرونی حالات بتائے، جو کچھ یوں تھے۔ ہندوستان کی فوج پوری طرح بارڈروں پر نہیں لائی گئی تھی۔ ہندوستان کے توپ خانے کا ایک بڑا حصہ کارگل کی نذر ہو چکا تھا اور کشمیر سے پیادہ فوج کی بہت سی یونٹیں بھی کارگل پاکستانی فوج سے لڑنے پہنچی ہوئی تھی۔ سوائے کارگل کے کسی اور جگہ کوئی حملے کی تیاری تک نظر نہیں آتی تھی، بلکہ ہندوستان ہمارے کسی مزید حملے سے خائف تھا۔ جنرل مشرف بھی اپنی کتاب میں لکھ چکے ہیں کہ ہندوستان کی فوج میں کسی اور جگہ حملہ کرنے کی فوری صلاحیت نہ تھی اور کشمیر میں ہمارے جوابی حملے کے لیے حالات سازگار تھے۔ ہندوستان نے صرف ہمیں روکنے کے لیے ایک سیاسی ڈپلومیٹک ہنگامہ کھڑا کیا ہوا تھا۔ ہر جگہ وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہم پوری جنگ لڑیں گے اور پاکستان کو سبق سکھائیں گے۔ امریکہ بھی ہمیں بھارت کے بڑے حملے سے ڈرا رہا تھا۔ دنیا بھی اسی وجہ سے خائف تھی۔ دنیا میں ہماری تصویر سہمے ہوئے جانور کی سی تھی۔ افسوس کہ اصلیت بھی یہی تھی۔ ہماری کئی پوسٹیں دشمن کے قبضے میں آ چکی تھیں، کچھ اور بھی گر چکی تھیں جو اب تک GHQ کو رپورٹ نہیں کی گئی تھیں۔ جھوٹ بولنے کے عام رواج کے مطابق غلط رپورٹیں دی جا رہی تھیں۔ باقی پوسٹیں بھی لگاتار دباؤ میں تھیں، مسلسل گر رہی تھیں۔ کوئی کارگل کے دفاعی علاقے میں ایسا رد عمل نہیں تھا جس سے ان پوسٹوں کا گرنا روکا جا سکے۔ کارگل کی سپاہ جو کر سکتی تھی پہلے ہی کر رہی تھی۔ پاکستان ایئر فورس کو جنگ میں شامل نہیں کرنا چاہتے تھے۔ سپاہ کا مورل بھی گر چکا تھا۔ اب مزید پوسٹوں کو گرنے سے بچانے کا صرف ایک ہی طریقہ تھا کہ اس جنگ کو کشمیر کے چند اور علاقوں میں پھیلا دیا جائے تاکہ دشمن کارگل سے فوج کم کرنے پر مجبور ہو۔ میں نے مشورہ دیا کہ مورچوں کو گرنے سے بچانا چاہتے ہیں تو کشمیر پر محاذ کھول دیا جائے اور کہیں کہ انڈیا نے جوابی حملہ کر دیا ہے۔ ہندوستان کی فوج کارگل کے محاذ سے سپاہ اور توپیں نکالنے پر مجبور ہو جائے گی۔ ان کے پاس فوری طور پر کوئی اور چارہ نہیں ہوگا۔
اور ہمارے پاس اپنی سپاہ کو محفوظ کرنے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ آخر 65 کی لڑائی میں بھی تو یہی کیا تھا، اس کا تو کسی نے یقین نہیں کیا۔ ہم البتہ اب تک قوم سے جھوٹ بولے جا رہے ہیں کہ 65 کی جنگ دشمن نے شروع کی، جبکہ اس کا حملہ کشمیر میں ہمارے آپریشن جبرالٹر کی جوابی کارروائی تھی۔ ہم اب تک 6 ستمبر مناتے ہیں، ڈھول بجاتے ہیں، چونکہ کارگل سیکٹر پر انڈیا کا بہت زیادہ دباؤ تھا اور ہم اس حالت میں نظر نہیں آ رہے تھے کہ کارگل پر مزید جارحانہ کارروائی کریں۔ ہماری بات آسانی سے ٹالی نہیں جا سکتی تھی۔ ہم کہہ سکتے تھے کہ انڈیا نے ہی کشمیر پر محاذ کھولا ہے، کیونکہ انڈیا لگاتار حملے کرنے کی دھمکیاں دے رہا تھا۔ جنگ میں دشمن سے جھوٹ جائز ہے اور دوست کون تھا؟ میں نے کہا اس سے یہ ہوگا کہ کارگل سیکٹر سے ہم پر کم از کم کچھ عرصے کے لیے بوجھ کم ہو جائے گا۔ اتنے میں کچھ آبرو بچا کے جنگ سے باہر نکلا جا سکتا ہے۔ جب کارگل سے نکلیں گے تو دوسرے چھوٹے محاذ سے بھی ساتھ ہی نکل آئیں گے۔ خیر، میری منطق صحیح تھی یا غلط، وہ ایک الگ بحث ہے۔ مجھ سے پوچھا گیا کہ مورچے گرنے سے کیسے بچائیں۔ میں نے واحد حل بتا دیا، جس میں یقیناً پیچیدگیاں تھیں، خدشات بھی تھے۔ جنگ ہے ہی خدشات سے بھری ہوئی چیز، اب اس میں کود جو پڑے تھے، پھر خدشات تو ہوں گے۔ جب لڑائی شروع ہوئی تو ہندوستان کے ہوائی جہازوں سے لے کر توپ خانے کی ایک بڑی تعداد وہاں جمع ہو گئی۔ ہم نے پاکستان ایئر فورس کو لڑائی سے باہر رکھا، کیونکہ ہندوستان کا رد عمل دیکھ کر ہم گھبرا گئے اور بات بڑھانا نہیں چاہتے تھے۔ دشمن کے لگاتار حملے شروع ہو گئے، ایک کے پیچھے ایک لہر آتی، لوگ پتھروں کے پیچھے ہی چھپتے رہے۔ گولے قریب گرتے تو سنگھڑ ڈھلک جاتے، ہوا میں پھٹنے والے گولوں سے کسی کو کوئی آڑ نہیں تھی۔ پھر ان اونچے پہاڑوں کی چوٹیوں سے نہ ہی وادیوں کی گہرائی میں کچھ نظر آتا تھا اور نہ ہی دشمن پر فائر گرتا تھا۔ جب دشمن کے حملے شروع ہوئے تو شروع میں وہ بھی چوٹیوں پر قبضہ نہ کر سکے۔ دشمن کے فوجی وادیوں میں بھر گئے اور ہماری سپاہ کے تمام راستے کٹ گئے۔ لوگ پوسٹوں پر کئی دن بھوکے رہے، زخمیوں کے خون رستے رہے، مگر یہ باہمت جوان پاک فوج کے سپاہی اور ان کے شیر دل کمانڈر، ہمارے میجر اور کیپٹن، آخری حد تک لڑتے رہے۔ کتنی ہی جگہوں پر جب انہیں واپس نکلنے کا حکم ملا تو انہوں نے انکار کر دیا، آخری گولی، آخری سانس تک لڑتے رہے۔ یہی ہیرے آج بھی اس اندھیری رات میں یوں ہی چمکتے ہیں۔ ہم نے بلا مقصد انہیں آگ میں جھونک دیا، پھر کہا اب واپس آ جاؤ، غلطی ہو گئی ہے۔ یہ ہمارے منہ سے نکلے ہر حکم پر جان دیتے ہیں۔ کسی نے نہ سوچا کہ اس مخلص جوان کے خون کی کیا قیمت ہے، اس نایاب لہو کو مٹی میں ملا کر کیا حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ کسی نے انہیں اپنا بیٹا نہ سمجھا، اپنے ہی ہاتھوں سے انہیں قتل کر دیا۔ پھر ہنس کر کہا میں نے بڑا تیر چلایا، لاشیں بھی واپس نہ لی، ان کی گنتی بھی نہ بتائی۔ کبھی اس ماں سے جا کر پوچھو جس کے بیٹے کا نام چوک پر لگا دیا گیا ہے، اس سے پوچھو جس کے بیٹے کی لاش بھی ہم نے دشمن سے واپس لینے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ خاموشی کہاں تک کتاب سلسلے کی دوسری قسط کا اختتام کرتا ہوں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔